خواتین و حضرات، خالد سہیل اپنے پروگرام میرے قبیلے کے لوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم ادیبوں، شاعروں، فنکاروں، دانشوروں کے انٹرویو لیتے ہیں اور ان سے زندگی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے فن کے بارے میں سوالات کرتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ انہوں نے اپنے فن کے حوالے سے جو مشکلات اور جو دشواریاں ان کو پیش آئی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیسے جھیلی ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے کیسے کوپ کیا ہے۔ تو آج ہماری مہمان پروین شیر صاحبہ ہیں جو ونیپیگ میں رہتی ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ٹورانٹو آئی ہوئی ہیں، تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلایا۔ یہ شاعرہ بھی ہیں، مصورہ بھی ہیں، یہ ایک بہت ملٹی فیسٹڈ فنکارہ ہیں۔ تو آئیں ہم آپ کو پروین شیر صاحبہ سے ملواتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اور ہمارے اسٹوڈیو میں اور ہماری دعوت کو قبول کیا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ونیپیگ میں آپ کب سے ہیں اور وہاں کی ایکٹیویٹیز میں کب سے انوالو ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا ہے اور میری عزت افزائی کی۔ میں ونیپیگ میں بہت عرصے سے ہوں، سمجھیے کہ آئی گرو اپ دیئر، ٹین ایج کی ایج سے ہوں وہاں پہ۔ اچھا، تو پاکستان یا انڈیا میں آپ کہاں، کس شہر میں آپ کی پرورش ہوئی اور کس قسم کے ماحول میں آپ پلی بڑھی؟ اچھا، پہلے یہ میں کہوں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں کی ہوں، تو میں جواب یہ دیتی ہوں اینڈ آئی فیل دیٹ وے کہ آئی بلانگ ٹو دس پلانٹ، اس دنیا کی ہوں، چونکہ میرا تعلق ہندوستان سے بھی ہے، پاکستان سے بھی ہے، کینیڈا سے بھی ہے، اور میں میری بچپن میرا بہار پٹنہ میں گزرا۔ اس کے بعد جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو پاکستان، میرے سارے لوگ پاکستانی ہیں، تو میری والدہ انڈیا میں رہ گئی تھیں تو ان کے ساتھ آنا جانا ہوتا رہا، تو اس طرح سے پاکستان کو بھی بلانگ کرتی ہوں۔ پھر بہت کم عمر میں کینیڈا آ گئی، تو اس طرح سے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ کا مختلف اصناف سے تعلق ہے، آپ شاعری بھی کرتی ہیں، مصوری بھی کرتی ہیں، موسیقی سے بھی لگاؤ ہے، تو یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کو کس صنف سے آپ کا تعلق ہوا اور کن حالات میں آپ نے اپنی کریٹیو پرسنالٹی کو آئیڈینٹیفائی کیا؟ دیکھیے، تخلیق جو ہے وہ محبت کی طرح ہوتی ہے، یہ ہو جاتی ہے، تو اس طرح میرے ساتھ ہوا کہ ایک میں نے خاکہ کھینچنا شروع کیا تو وہ اس کی ایک شبیہ آ گئی، تو میں نے پہچان لیا کہ میرے اندر ایک مصور ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ شروع کر دیا ایٹ دا ایج آف 10، 10 سال کی عمر سے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے جہاں آنکھیں کھولیں، بہت ہی بہار پٹنہ، وہاں غربت بہت، تو میں جب چھوٹی تھی بچوں کو دیکھتی تھی بھوکے اور اپنے ریشمی کپڑوں کو دیکھتی تھی، ان کے پھٹے کپڑے کو، اس وقت میرے دل میں درد کا جو ایک بیج چلا گیا، وہ درخت بن گیا، اور پھر اسی درد کی انگلیوں نے میری اندر کے فنکار کی آنکھوں کو کھولا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو آپ کا جو خاندان تھا اس میں آپ کے والدین، بہن بھائی، ان میں سے یا رشتہ داروں میں سے وہاں ان میں بھی کوئی فنکار تھا یا آپ نے یہ فن کا سلسلہ شروع کیا؟ میرے خاندان میں ادبی لوگ ہر طرف تھے۔ اچھا۔ اختر ارینوی کو آپ جانتے ہیں، وہ میرے خالو تھے۔ ڈاکٹر محمد محسن، سائیکیٹرسٹ اور رائٹر، وہ میرے نانا، اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر زحا جو کراچی میں ہیں۔ تو یہ سب شعرا، اور میرے والد فلاسفر، ادبی بہت۔ تو اس ماحول میں جب آنکھیں کھلیں تو ان لوگوں نے مجھے انسپائر کیا۔ تو جب آپ اپنی کریشنز لے کر گئیں اسکول یا اپنے رشتہ داروں کو دکھایا تو ان کے کیا تاثرات تھے، ان کا کیا رد عمل تھا کہ فن کے حوالے سے؟ ملے جلے تھے، جیسے ہمارے اختر ارینوی صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور موسیقی میں بھی
لیکن میری والدہ ذرا پرانے خیال کی تھیں، انہوں نے مجھے سیکھنے نہیں دیا، ستار کا مجھے بہت شوق تھا تو انہوں نے ڈسکریج کیا، اس لیے میں جب یہاں آئی تب یہاں سیکھا۔ اور اختر عرینوی صاحب، میرے ڈاکٹر محسن میرے بھائی، ان لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا میری شاعری پر بھی، اس طرح سے۔ تو آپ نے صرف اپنی اسکول کی تعلیم ہی نہیں بلکہ مجھے پڑھ کر اندازہ ہوا کہ آپ نے اسکول آف فائن آرٹس بھی جوائن کیا، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ جو ویسے آپ فن کا اظہار کر رہی تھیں، تو جب آپ کالج یونیورسٹی گئیں تو اس نے آپ کے فن کو کیسے متاثر کیا؟ بہت کم عمری میں یہاں آ گئی، یونیورسٹی آف مینیٹوبا میں میرے فائن آرٹس کی تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد میں نیچر کو بہت پینٹ کرتی رہی، اور جب میں نے ٹریولنگ شروع کی تب میری ذات سے کائنات پہ چلی گئی ہماری تخلیق۔ تو میں نے جب غربت دیکھی تو پھر میں نے ان کو پینٹ کرنا شروع کیا، اپنے اندر جو درد تھا اس کو نکالنا شروع کیا۔ اس طرح سے میری تخلیق میں مغرب بھی ہے اور مشرق بھی ہے۔ تو مصوری سے آپ ریگولرلی شاعری آپ نے مشرق میں شروع کر دی تھی، یا وہ آپ نے کینیڈا آ کر جو آپ کی شاعری کا جو اس کا جو پروان چڑھی یا اس کا جو بلاسم ہوئی وہ یہاں پر تھی، یا پہلے سے آپ شاعری بھی پہلے سے کرتی تھی؟ وہ بھی میں پہلے سے کرتی تھی، لیکن اس کو اتنی روشنی نہیں ملی تھی۔ جب میں یہاں آئی اس کے بعد یہاں ہمارے ونیپیگ میں شعراء آتے رہے، جیسے علی سردار جعفری، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ تم لکھتی رہو۔ اچھا، آپ بھی آئے تھے اس وقت میں نے قلم پکڑا تھا، اس کے بعد سے زیادہ میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں ایک دو سوال آپ کی شاعری کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایز اے ریڈر میرا یہ تصور ہے یا میرا یہ امپریشن ہے کہ چونکہ آپ مصورہ بھی ہیں تو آپ کی شاعری میں ویژول امیجز جو ہیں وہ ہیں جو اس کو انرچ کرتے ہیں، جو میں باقی شاعروں کے مقابلے میں محسوس کرتا ہوں کہ شاعری جیسے آپ کی جو نظم ہے وہ بھی ریڈر کے دماغ میں ایک تصویر یا ایک پینٹنگ وہ کریٹ کر دیتی ہے۔ آپ اپنے طور پہ کیا محسوس کرتی ہیں کہ آپ کی شاعری جو ہے آپ کو کیسے باقی جو ادیب شاعر یا جو رائٹرز یا پوئٹس ہیں، آپ کو اپنے طور پہ کیا محسوس ہوتا ہے کہ کس پہلو سے آپ زیادہ خوش ہیں اپنی شاعری کے؟ شاعری کی بات کر رہے ہیں؟ شاعری کی کس پہلو سے آپ کا مطلب ہے؟ نظم یا غزل یا کیا؟ یا اس کا بعض کے لیے فارم ہوتا ہے، بعض کے لیے اس کا کانٹینٹ ہوتا ہے، جیسے نا آپ کی شاعری میں کچھ موضوعات ہیں جو میں نے دیکھا کہ جو بعض اور شاعروں کے ہاں نہیں ہوتے، جن کو آپ نے پرسو کیا ہے، تو آپ کے دل کے قریب کوئی ایسے موضوعات ہیں جو آپ کے دل کے قریب ہیں شاعری کے حوالے سے؟ میرے دل کے قریب دو ہی موضوعات ہیں، ایک تو قدرت اور دوسرے دنیا کی میزریز، پریشانیاں۔ یہ دو موضوعات ہیں میری شاعری میں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو میں کہنا چاہتی ہوں اب تک نہیں کہہ پائی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ انلائٹن کروں جو کہ نہیں جانتے ہیں کہ ڈارکر سائڈ جو ہے دنیا کا، جو میں نے ٹریول کر کے دیکھا۔ اگر آپ کو ایک انسیڈنٹ بتا دوں، اگر کہ میں نے ایک ماں کو دیکھا اپنے بچے کو بری طرح مارتے ہوئے، 5-6 سال کا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں اس کو تکلیف دے رہی، اس نے کہا کہ یہ بہت ضدی ہو گیا، اس کو کل ہی کھانا کھلایا تھا، آج پھر مانگ رہا۔ تو دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ۔ اور میں نے دیکھا میرے بچے جو ان کو میں کہانیاں سناتی ہوں اپنے بچپن کی، تو وہ پریوں کی کہانیاں بن جاتی۔ تو ان کو میں نے یہ سب بتایا، ان کو بتانے کے لیے اوروں کو بھی کہ دے آر لیونگ ان اے ببل، وہ نہیں جانتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میری شاعری میں یہ بات ہے۔ جو آپ کا دوسرا مجموعہ ہے اس میں والدہ ماں کے حوالے سے آپ کی بہت سی نظمیں ہیں، بہت سی پینٹنگز ہیں، اور مجھے اس کے دیباچے سے اندازہ ہوا کہ اس کا کچھ تعلق آپ کی والدہ کی موت کے حوالے سے۔ تو آپ ذرا ہمیں اپنی والدہ کے ساتھ جو آپ کا رشتہ تھا
اور جو ان کی موت سے آپ جو متاثر ہوئیں اس رشتے کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ کیسے آپ کی کلوزنس تھی اپنی والدہ کے ساتھ. آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ماں کی محبت جو ہے چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. اور میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب میں 5-6 سال کی تھی 6 سال کی تھی اور میری ماں جو تھیں میرے لیے دونوں رول ادا کیا انہوں نے اور میں سب سے چھوٹی ہوں بھائی بہنوں میں بہت کلوز رہی ہوں ان سے. تو ان کی سفرنگ بھی میں نے دیکھی اس کو بھی محسوس کیا. اس طرح میں ان سے بہت کلوز رہی تو ان کی موت نے مجھے جھنجھوڑ دیا اور اتنی ساری نظمیں ہوئیں کہ یہ کتاب کی شکل میں آ گئیں. جی. دوسری بات مجھے یہ لگی کہ چونکہ آپ خود بھی ماں ہیں تو آپ کے خیال میں جو آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ جو تعلق تھا اور جو آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ہے تو آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے کہ وہ جتنے ایک جنریشن گزر گئی تو اس جنریشن میں ہندوستان یا پاکستان میں پلنا بڑھنا اور آپ جو ماں بنی تو آپ کینیڈا میں بنی تو آپ کا ایز اے امیگرنٹ مدر کیا ایکسپیرینس ہے جبکہ گھر میں مشرقی کلچر ہے اور باہر اسکول وغیرہ میں ایک مغربی کلچر ہے تو آپ نے ایز اے ماں کی اس کے ساتھ کیسے کوپ کیا اپنے بچوں کے ساتھ؟ یہ ایک جہاد ہے, یہ بہت مشکل کام تھا کیونکہ یہ مجھ سے زیادہ میرے بچوں پر پریشر تھا کیونکہ وہ گھر میں کچھ اور باہر کچھ اور. لیکن میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ دوست کی طرح ایک رشتہ رکھا, یہ نہیں کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں رکھی بلکہ ان سے گھل مل کر کے ان کے دکھ میں شریک ہوئی اور ان کو دوست کی طرح سمجھاتی رہی کہ آئیڈینٹی اپنی تم کو رکھنی چاہیے, اس میں پرائڈ رکھنا چاہیے. تو اس طرح سے اسٹرگل تو بہت ہوئے مجھے اور اس لحاظ سے ہندوستان پاکستان میں یہ مسئلے تو نہیں تھے جس سے مجھے گزرنا پڑا. یہ سمجھیے کہ آگ پر چل کے اپنے بچوں کو اٹھا کے گود میں میں چلی. اس سلسلے میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ کے شوہر ہیں ان کا ایز اے باپ کے آپ کو کیسے رول لگا اور آپ کے ساتھ جو ان کا فن اور ادب کے حوالے سے جو سپورٹ ہے, کیونکہ بعض مشرقی خواتین کو جو شاعرہ یا فنکارہ ہوں ان کو فیملی اور خاص کر کے شوہر کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی. آپ کا اس سلسلے میں کیا تجربہ رہا ہے اپنے شوہر کے ساتھ؟ اس معاملے میں میں بےحد خوش قسمت ہوں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ شروع سے ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے. بلکہ جب میں آئی میں نے ستار سیکھنا چاہا تھا. میں جب آئی شادی کر کے بہت کم عمر تھی, اس وقت گٹار انہوں نے میرے لیے خرید کر رکھا ہوا تھا. اتنا سپورٹ. اور پھر ہر طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا, حالانکہ اردو سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود کم عمری سے باہر ہیں اور انگریزی کے آدمی ہیں یہ بالکل, لیکن بہت سپورٹ کیا انہوں نے. اس معاملے میں میں بہت خوش قسمت ہوں. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ کی 2 کتابیں چھپی ہیں اس میں جو یونیک چیز یہ ہے کہ ایک طرف پینٹنگز ہیں, ایک طرف اردو شاعری ہے, ایک طرف اس کے ترجمے ہیں. یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آپ انسپائر ہوئی کہ آپ ان 3 چیزوں کو اکٹھے ایک کتاب میں پیش کریں؟ میں ایک شو ہوا تھا ہمارا آرٹ شو, وہ اس نام سے ہوا تھا ویژول پوئٹری. اس میں ہر زبان کے لوگ تھے, اسپینش, فرینچ, جرمن, ہر طرح کے. اور ویژول پوئٹری میں اسی طرح سے گیلریز میں تھا کہ آپ یا تو انسٹالیشن کریں اور لکھیں یا پینٹنگ کریں. تو میں نے پینٹنگ کی تھی اور شاعری. تو وہ بہت زیادہ مقبول ہوئی ویسٹرن ورلڈ میں بھی. اور اس ویژول پوئٹری اس لیے سمجھنے میں بھی کافی آسانی ہوتی ہے جو اس سے قریب نہیں ہے. تو اس لیے مجھے یہ خیال آیا, اور اس میں انگریزی کا ترجمہ اس لیے ہے اپنے بچوں کے لیے. میرے بچے اردو بول لیتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے. یہ
بدقسمتی ہے کیونکہ زبان جاننا تو ایک ایسٹ ہے، تو یہ میں نہیں کر پائی. وہ صرف بول لیتے ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے اور اس جنریشن کے سارے بچوں کے لیے میں نے یہ کام کیا، اور یہ سارے ینگ بچے جو ہیں سب اس کتاب کو لے رہے ہیں. جی بہت خوب. اور ہر اسکول میں، لائبریری میں یہ کتاب. اگر میں آپ سے بے تکلفی سے بات کروں تو میں نے چونکہ دونوں آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، بعض ترجموں سے میں بہت متاثر ہوا، خاص کر جو بیدار بخش صاحب نے کیے، لیکن بعض ترجمے مجھے ایز اے ریڈر کمزور لگے، چونکہ اردو بھی ساتھ تھی تو اندازہ ہو جاتا تھا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کا کیا تاثر ہے ان تراجم کے حوالے سے جو ان کتابوں میں شامل ہیں؟ یہ میں آپ کو کہوں گی کہ ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ترجمانی ہو سکتی. تو یہی بات ہے کہ ہاں بعض لوگوں نے اچھے کیے، بعض لوگوں نے اپنے حساب سے جو کر سکتے تھے کیا، لیکن بات وہ نہیں آ ہی نہیں سکتی ترجمے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ چونکہ آپ کو اتنا لائف کا تجربہ ہوا ہے، جب آپ یہ چیزیں لے کر باقی دنیا کے باقی ممالک میں جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی ایگزیبیشنز یا آپ کی پوئٹری کے جو سیمینارز یا پریزنٹیشنز ہیں، چاہے یورپ میں چاہے ایشیا میں، تو وہ آپ کے لیے یہ ٹریول کر کے ان چیزوں کو پیش کرنے کا جو تجربہ ہے وہ آپ کے لیے کیسا رہا؟ بہت اچھا اور بہت پذیرائی ہوتی ہے، اور اردو کو جاننے لگتے ہیں لوگ کہ اردو کیا ہے. تو جہاں بھی میں گئی ہوں، یورپ، ابھی چائنا سے بھی آ رہی ہوں، تو بہت پذیرائی ہوتی ہے، بہت پسند کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں یہ جو ٹریولنگ ہے اور یہ جو آپ کی ایگزیبیشنز یا اس میں کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے جو آپ کے لیے بہت، جیسے کہتے ہیں نا دا بیسٹ اینڈ دا ورسٹ، کہ بعض چیزیں بہت انسان انجوائے کرتا ہے اور بعض دفعہ کچھ چیزوں سے انسان ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ایک سرٹن ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. تو کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے جس نے آپ کو ایموشنلی پازیٹیولی یا نیگیٹیولی بہت سارٹ آف اسٹرائک کیا ہو، آپ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا وہ واقعہ؟ ایسا تو کچھ یاد نہیں ہے. ہر جگہ اچھا ہی اچھا ہوا، پیرس میں بھی، لندن میں بھی. جی. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ جو مشکلات سے گزریں، ہمارے جو مشرقی خواتین ہیں جنرلی، اگر جو بچیاں ہیں اگر ان کے اندر فن کا کوئی، جیسے میری بھانجی ہے وہ ویژول آرٹسٹ ہے، تو میں اس کو بہت انکریج کرتا ہوں، لیکن جنرلی ہمارے ہاں لڑکیوں کو خاص طور پر اور جو فنون لطیفہ میں ہوں ان کو مطلب اتنا انکریج نہیں کیا جاتا. تو آپ کے ذہن میں ان بچیوں کے لیے جو آرٹسٹ بننا چاہتی ہیں اور ان فیملیز کے لیے جو ان کا خیال رکھتی ہیں، آپ کو ان کے بارے میں کو کیا مشورہ ہوگا اس حوالے سے، اس اسٹرگل کے لیے؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب میں نے شروع کیا تھا یہ مصوری، جب انڈیا میں تھی، اس وقت میرے گھر کا جو ماحول تھا کسی نے کوئی خاص انکریج نہیں کیا تھا. مجھے فرسٹ پرائز 16 سال کی عمر میں ملا، لیکن کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی. لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میں صلاحیت ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ مصوری یا کچھ بھی، اگر آپ ڈٹرمن نہیں رہیں گے تو پھر نہیں ہوگا. آپ کو بالکل اسٹرانگ ہونا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، فائٹ کرنا ہے اپنے لیے، اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے. جن خواتین آرٹسٹوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں، یہ ڈسکشنز ہوئیں، بعض کو جو مشکلات تھیں وہ مردوں کے حوالے سے تھیں، کیونکہ وہ عورت سمجھ کے ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے یا سنپ کرنا چاہتے تھے. اور بعض عورتوں کو یہ مجھے محسوس ہوا کہ ان کو مردوں کی نسبت عورتوں سے زیادہ مسائل ہوئے، کیونکہ وہ ایک خاص طرح کی جیلسی اور خاص طرح کی رائیولری اور خاص طرح کی جو ہے نا وہ جو چیز تھی. تو آپ ہمیں بتائیں کہ جنرلی آپ کا جو مردوں کا ریئیکشن ہے اور جو عورتوں کا ریئیکشن ہے وہ آپ کے لیے کس طرح مختلف ہے؟ مصوری میں تو مجھے کوئی مسئلے نہیں ہوئے. مصوری میں مغربی دنیا میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. شروع میں اپنے خود کو اسٹیبلش کرانے میں تو ہوتی ہی ہے، نا امیدی ہوئی، ریجیکشن ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک رہا. لیکن اردو دنیا میں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ عورتوں میں یہ بات ہے، جیلسی کا مادہ بہت زیادہ ہے اور وہ ایک دوسرے کو روکنا چاہتی ہیں. یہ بدقسمتی ہے.
تو آپ جنرلی جو اردو مشاعروں وغیرہ میں یا محفلوں میں آپ جو جاتی ہیں تو آپ وہ زیادہ آپ انجوائے کرتی ہیں جب آپ شاعری پڑھ رہی ہوتی ہیں یا جب آپ کا پینٹنگز کا ایگزیبیشن ہوتا ہے، اس میں سے کون سا ایکسپریشن آپ زیادہ ایز اے آرٹسٹ زیادہ انجوائے کرتی ہیں؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے. میں یہ کہوں گی جیسے آپ پوچھ رہے ہو کہ آپ کو اپنے کون سے بچے پیارے لگ رہے ہیں، تو میں تو تینوں فنون لطیفہ کو اپنے بچے کی طرح تخلیق کرتی ہوں اور انجوائے کرتی ہوں. تینوں میں مجھے سکون ملتا ہے. اوکے. آپ نے انٹرویو کے شروع میں کہا کہ جو آپ کہنا چاہتی تھیں وہ آپ ابھی تک نہیں کہہ سکیں، اس میں آپ کسر نفسی سے کام لے رہی ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ایز اے آرٹسٹ اسٹرگل کر رہی ہیں کہ اگر آپ کوشش کر کے یا اگر آپ انسپائر ہوں تو وہ کیسی چیزیں ہیں جو اگلے چند سالوں میں جو آپ کریٹیولی پرسو کرنا چاہتی ہیں جو اب تک نہیں کر سکیں؟ جی ہمیشہ میرا خیال ہے کہ ہر فنکار کو اپنی تخلیق ادھوری لگتی ہے. میں جب بھی کچھ کریٹ کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ کمی ہے کچھ، کیونکہ میرے اندر جو سمندر ہے لگتا ہے اس سے چند قطرے ہی باہر آئے ہیں، اور یہ مصوری میں بھی ہے، شاعری میں بھی ہے. تو اس طرح سے مجھے اس لیے یہ محسوس ہوتا ہے. اردو شاعروں کے حوالے سے اور جو پینٹنگز آرٹ کے حوالے سے وہ کون سی بین الاقوامی حوالے سے آپ کوئی ایسی شخصیت یا ایسا آرٹسٹ یا ایسا شاعر چاہے اردو کا ہو یا مغربی دنیا کا ہو، کوئی ایسا ہے جن سے آپ زیادہ اپنے ذہنی طور پہ کریٹیولی قربت محسوس کی ہے، انسپائر کیا؟ اردو شاعر کی بات کر رہے ہیں، فیض احمد فیض. اچھا. بہت میں نے ان سے انسپائر کیا ہے، بہت ان کی شاعری مجھے دل کو چھوتی ہے. اور ساحر لدھانوی بھی مجھے بہت پسند، اور یہاں کے رابرٹ برنس اور رابرٹ فراسٹ، ان لوگوں کی شاعری مجھے بہت پسند. اور آرٹسٹوں میں پینٹرز میں آپ کا؟ پینٹرز میں مجھے پکاسو کا بلو پیریڈ وہ پسند ہے بہت، اور گویا اینڈ وین مونے میں گئی بھی تھی جبرنی، ان کے اسٹوڈیو، ان کا گھر، تو بہت پسند ہے ان کی. آخر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں نفسیات کا طالب علم ہوں، تو میں ایک یہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ جو آرٹسٹ، رائٹرز، پینٹرز تھے ان میں سے کئی کچھ نفسیاتی ان کے لیے وہ تھے، اسٹرگلس تھیں، جیسے ورجینیا وولف تھیں یا وین گو تھے یا سلویا پلاتھ. تو میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ بعض کریٹیو لوگ ہیں جو ایک ایموشنل اسٹرگلس کے دور سے گزرتے ہیں، بعض اس میں ڈپریشن کے، بعض انزائٹی کا، بعض حتیٰ کہ سوئسائڈل آئیڈیاز آتے ہیں. تو آپ کو مطلب یہ جو کریٹیو ورک ہے اس میں کہیں کوئی ایسا دور آپ پہ آیا جب اس نے آپ کو نفسیاتی طور پہ ایموشنلی یا ڈرین کیا یا ایگزاسٹ کیا یا بہت اسٹر اپ کیا، کوئی ایسا دور آپ کی زندگی میں ایموشنلی گزرا جو واقعی بہت مشکل تھا؟ ایک دو دفعہ ہوا یہ میرے ساتھ. ایک دفعہ تو یہ جب 9/11 وہ ہوا تھا، میرا بیٹا مینہٹن میں رہتا تھا اور وہ 3 منٹ کے اندر اس کی جان بچی تھی. وہ میٹنگ میں جا رہا تھا، تو اس وقت میں نے ایک نظم کہی تھی اور وہ میرے لیے بہت مشکل تھا اس وقت جب آپ کہہ رہے ہیں. دوسرا میری ماں کا انتقال، اس وقت بہت. جی کوئی آپ کو اپنی نظم یا غزل زبانی یاد ہے کہ آپ ہمیں ایک سنا دیں یا اس میں سے دیکھ کے سنا یا اگر یاد نہیں؟ زبانی چھوٹی سی ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے خود فریبی. خشک بیاباں میں لوگوں کا ایک جمگھٹ سا، سوکھے ہونٹ لیے پھرتا ہے. خشک بیاباں میں لوگوں کا ایک جمگھٹ سا، سوکھے ہونٹ لیے پھرتا ہے، اور پھر آخر آب نہ پا کر ریت چبا کر اپنی پیاس کو دھوکہ دے کر جینے کی کوشش کرتا ہے. بہت اس نظم کا وہ بیدار بخش صاحب نے ترجمہ کیا ہے. جی بہت خوبصورت ترجمہ بھی بہت خوبصورت. جی ہاں.
بہت بہت شکریہ. آخر میں کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں جو میں نے آپ سے نہیں پوچھی، جو آپ کے ذہن میں اس وقت اپنی ذات یا شاعری یا فن کے حوالے سے آپ کہنا چاہتی ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ میں تخلیق جو ہے میں جو کرتی ہوں، مجھ سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ کی شاعری میں اداسی بہت ہے، کیوں ہے ایسا؟ تو میں نے ان کو ساحر کا ایک شعر سنایا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. تو میں یہی کر رہی ہوں، اپنے تجربات حیات، جب میں نے دنیا میں جو میزریز دیکھی ہیں اور جو آج کل حال ہے، اس کو میں نے ان کرچیوں کو، معصوم بچوں کے خاص کر کرچیوں کو سمیٹ کر کتاب میں رکھ دیا ہے. اس لیے اداسی ہے اس میں، اور میں یہ فرضی خوشی دکھا نہیں سکتی، کیونکہ آج کل جو دنیا میں ہو رہا ہے، انسانیت کی جو تباہی ہو رہی ہے، تو میں کس طرح اس کو جھوٹی فرضی خوشی بنا دوں، یہ میں کہنا چاہتی ہوں. دوسرے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا یہ کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ادبی دنیا میں ایک مارکا حل کر دوں یا ایک دھوم مچا دوں یا کچھ کروں. میں صرف انلائٹن کرنا چاہتی ہوں اپنی فیلنگز سے، کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ ذرا دوسروں پر بھی نظر ڈالیں. اور پھر مجھے بونو جو ہے آئرلینڈ کا، اس نے مجھے بہت انسپائر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے میں غریب بچوں کی مدد کرتی ہوں اپنی تخلیق کی وجہ سے. جو کچھ، اور ندا فاضلی کا شعر مجھے ہر وقت یاد رہتا ہے کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے یہ بھی. اور میری نظر میں مجھے لوگ کہتے ہیں اکثر کہ تم جو یہ کام کر رہی ہو وہ مسلمانوں کے لیے کرو. تو میں کہتی ہوں کہ، اور بچوں کے مسکراہٹ یا بچوں کا آنسو، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اور ایک شعر مجھے یاد رہتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہندو یا مسلمان ہونا، ہاں بڑی بات ہے اس دور میں انسان ہونا. میرا مذہب انسانیت سب سے پہلے، انسانیت اور جو بھی ہے وہ سب سے بڑا مذہب میرا وہی ہے. اور زندگی جو ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے، زندگی کیا ہے، محبت. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. خواتین و حضرات، یہ ہمارا میرے قبیلے کے لوگ کا ایک پروگرام تھا جس میں ہم نے پروین شیر صاحبہ سے ان کی شاعری، ان کی مصوری، ان کے فن کے حوالے سے باتیں کی. اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ کے سامنے ہم مختلف ادیبوں، شاعروں، فنکاروں، دانشوروں کے انٹرویوز کے حوالے سے پیش کرتے رہتے ہیں، تاکہ آپ کا ان سے تعارف ہو اور آپ ان کے فن سے واقفیت حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ.